وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ چھپ کر کی جانے والی اکثر سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے الا یہ کہ آدمی صدقے کا حکم دے یا بھلائی کا حکم دے یا پھر لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے، اور جو آدمی ان کاموں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا یقیناً ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ انسان اپنی زبان سے جو اکثر گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ گفتگو لوگوں کے سامنے کی جائے، چاہے وہ گفتگو لوگوں سے چھپا کر چند لوگوں کے درمیان کی جائے، اکثر گفتگو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ مجلس جس کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے یا نبی پر درود نہ بھیجا جائے، اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کہ ایسی مجلسیں قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گی، بلکہ انسان افسوس کرے گا کہ کتنا بہتر ہوتا کہ اس مجلس کا میں حصہ نہیں ہوتا. بات اگر بھلائی کے حکم کی جائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کا یہ امتیاز بتایا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. لیکن دور حاضر میں جب اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو بھلائی کا حکم دینا یہ صرف علماء کی حد تک محدود رہ گیا ہے. بھلائی کا حکم دینا یہ سٹیج اور کرسی تک محدود رہ گیا ہے، جبکہ بھلائی کا حکم دینا، صدقے کا حکم دینا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرنا یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن جب بات خیر خواہی کی آ جائے، بھلائی کے حکم دینے کی آ جائے، بہت سارے لوگ جو بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں وہ ایسے طریقے سے دیتے ہیں کہ بھلائی کم فساد زیادہ مچ جاتا ہے. اسی لیے امام ابن طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ماتحت میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان بھلائی کا حکم تو دے مگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے، یعنی دیکھے کہ آپ بھلائی کا حکم کس طرح دیتے. اگر آپ صحابہ سے غلطی کا سرزد ہوتے ہوئے دیکھ لیتے تو کس طرح ان کی اصلاح کرتے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان یہ خطا کار ہے، اس سے جانے یا انجانے میں غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے ہی لوگ معزز ہیں جو غلطیاں تو کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ بھی کرتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معاملات ہوئے، ایسے معاملات ہوئے جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کر کے آپ کی اصلاح فرمائی. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مشرکین مکہ کا ایک اہم عملہ آپ کے پاس موجود تھا، آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لائے، نابینا تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی کہاں بیٹھے ہیں اور کیا چل رہا ہے. بس ایک ہلکا سا سوال کیا، کہا کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو سکھایا ہے مجھے کچھ سکھا دیجئے. آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیرا، آپ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کرتے ہوئے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس آدمی نے اپنے چہرہ پھیرا، اس نے اپنا منہ چڑھایا کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی سے بھی کوئی ایسا کام ہو جاتا جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹوکا کرتے.
اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ غزوہ بدر کے موقع پر 70 مشرکین مکہ کے سردار یا یوں کہیں ان کے جنگجو پکڑے گئے. دونوں طرح کے مشورے آئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم ان سے پیسہ لے کر انہیں چھوڑ دیں گے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لہذا ایک ایک کو ہر کوئی اپنا رشتہ دار قتل کرے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا، لہذا انہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی اور نازل کر کے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جو لوگ ان سے لڑنے کے لیے آئیں آپ دنیا کے چند مال کی خاطر انہیں آزاد کر دیں، یہاں تک کہ ان کے خون کو زمین میں آپ نہ بہا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رونے لگ گئے، کیونکہ آپ نے جو معاملہ کیا حقیقت میں وہ معاملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اس کے علاوہ صحابہ بھی انسان تھے، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی تو اللہ آپ کو بھی ٹوکا کرتا. قرآن میں ایسی آیتوں کو دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اصلاح فرمائی. کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند مت کیا کرو. کہیں کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، کہ جب وہ کسی تجارت کو یا کھیل اور ساز سامان کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں. بہرحال آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا حکم نبی کو بھی دیا، صحابہ کو بھی دیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کو صحابہ کے درمیان انجام دیا. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو خیر کا حکم دیں، اس کے اندر کسی غلطی کو نہ دیکھیں، آپ اسے وصیت کریں، نصیحت کریں. حقیقت میں سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے. آپ کسی آدمی سے ملاقات کریں، وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اسے نصیحت کریں تو اللہ سے ڈر، جتنا ہو سکے جم کر عبادت کر، جبکہ ظاہر میں اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. حقیقت میں یہ بھی خیر خواہی. دوسری خیر خواہی یہ ہے کہ جب آپ کسی انسان کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کی غلطی پر اسے ٹوکیں، اور ٹوکنے میں انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا. اب محدثین اکرام نے اللہ کے نبی کی ساری زندگی کو کھنگالا اور کھنگالنے کے بعد اللہ کے نبی کے طریقے کو نکالا کہ کس طرح اللہ کے نبی غلطی کی اصلاح زبان سے کیا کرتے. تقریباً 12 سے 15 طریقے بتائے گئے کہ اللہ کے نبی نے غلطی کی اصلاح زبان سے ایسے کی. اس کے علاوہ 20 سے 25 ایسے طریقے بیان کیے گئے جو حدیثوں کی روشنی سے ماخوذ ہیں، جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ و پیر بلکہ اپنے جسم کے ذریعے غلطی کی اصلاح کی. بات اگر زبان کی جائے، ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اختیار کرتے تھے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا جس کے اندر کسی صحابی کی غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی انہیں ڈانٹنے، انہیں کوسنے کے بجائے غلطی کی خطرناکی کو بیان کرتے. آپ نے جو گناہ کیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے آپ سمجھ لیجئے، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھلائی کا حکم دیا کرتے. مثال کے طور پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سریے میں بھیجا تھا، لہذا وہاں پہنچتے ہیں، ہلکی سی جنگ ہو جاتی ہے. حضرت اسامہ اور ایک انصاری صحابی ایک مشرک کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس نیزے سے اس نے کئی صحابہ کو زخمی کر دیا تھا، لہذا حضرت اسامہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، ایک انصاری صحابی بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ یہ دونوں جب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں میرا قصد کر رہے ہیں. درخت کے پیچھے جاتا ہے اور جیسے ہی تلوار اور نیزہ اٹھایا جاتا اسے قتل کرنے کے لیے وہ فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا. اب جو انصاری صحابی تھے یہ اپنے ہتھیار کو روک لیتے ہیں، مگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنے ہتھیار کو چلا دیتے اور وہیں وہ مارا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی کو بات بتا دی گئی تھی، کیا معاملہ ہوا خبر کر دیا گیا تھا. جیسے ہی حضرت اسامہ آئے اللہ کے نبی کے چہرے پر غصے کے آثار صاف تھے. آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، آپ نے انہیں برا بلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے بتایا اے اسامہ تم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو سمجھ لینا کہ کتنی خطرناک ہے.
حضرت اسامہ سے پوچھا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا آپ نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ تو تلوار کے ڈر سے ایسا کہہ رہا تھا۔ تب اللہ کے نبی نے دوبارہ اپنی بات کو دہرایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے قتل کیا۔ اللہ کے نبی کا غصہ پھوٹ پڑا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے غصے کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا، اتنا پیچھے ہٹا اور دل میں میری تمنا پیدا ہوئی کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنا بہتر ہوتا کہ اس غلطی کے بعد میں مسلمان ہوتا، یہ مجھ سے غلطی ہی سرزد نہ ہوتی۔ اب اس واقعے پر غور کریں کہ اللہ کے نبی نے غلطی کی اصلاح کی، مگر آپ نے حضرت اسامہ کو برا بلا نہیں کہا، آپ نے انہیں تانا نہیں دیا، بلکہ ان سے جو غلطی ہوئی اس کی خطرناکی کیسی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ اس کی طرح اور ایک مثال ملتی ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں موجود تھی جن کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو آپ نے اس عورت سے پوچھا یہ جو تمہاری بچیوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے اشارے سے منع کیا، کہا کہ میں نہیں ادا کرتی ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ اللہ انہی ہاتھوں میں قیامت کے دن جہنم کے کنگن پہنائے، آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی؟ اس عورت نے فوراً سمجھ لیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کی غلطی کو دیکھا تو آپ نے انہیں ڈانٹنے، انہیں کوسنے کے بجائے اس غلطی کی خطرناکی کو بیان کیا۔ دوسری اہم بات، ایسا جب انسان کرتا ہے سامنے والے کو ڈانٹے بغیر صرف اس کی غلطی پر فوکس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی کے شعور کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتے۔ سامنے والا آتا ہے آپ اسے ڈانٹنے لگ جائیں، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم اتنے برے ہو، تو سامنے والا غلطی کو بھول جاتا ہے اور جو کوسا اور تانے دیے گئے اسی کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ غلطیوں کی اصلاح میں ایک اہم چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا کرتے ہیں، آپ صحابہ کے دماغ کو جانچا کرتے کہ لوگوں کی سوچ کیسی ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس غلطی میں اس کی ذہنیت اور اس کا سوچ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا دار ہوگا تو ہر مسئلے میں وہ دنیا ہی کو مقدم رکھے گا، اگر کوئی آدمی شہوت پرست ہوگا تو دنیا کے ہر مسئلے میں وہ شہوت کو مقدم رکھے گا۔ لہذا اللہ کے نبی جو غلطیوں کی اصلاح کرتے، ایک طریقہ یہ ہوتا کہ آپ لوگوں کے تصور کو بدلنے کی کوشش کرتے۔ حدیث کے اندر اس کی کئی ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، آپ نے ایک شخص کو جاتے دیکھا تو جو لوگ آپ کے ارد گرد تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو صحابہ نے اس آدمی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ قوم کا بڑا آدمی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اس کا رعب، اس کا دبدبہ اتنا ہے کہ جس گھر میں شادی کا پیغام دے دے اسے روکا نہ جائے، جس کسی کے مسئلے میں سفارش کر دے اس کی سفارش کو ٹھکرا نہ جائے، قوم کا بڑا آدمی ہے۔ لہذا کچھ وقت ہوتا ہے اور ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے، لہذا حالت بڑی خستہ ہے اور مال و دولت اتنا ہے نہیں، لہذا ان کی حالت ایسی ہے کہ کسی گھر میں پیغام دیں تو ہو سکتا ہے ان کے پیغام کو قبول نہ کیا جائے، کسی کے مسئلے میں سفارش کریں تو ہو سکتا ہے ان کی سفارش کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جس آدمی کی تم نے تعریف کی اور جس آدمی کی تم نے ایسی باتیں کہی، یاد رکھنا یہ بعد والا اپنے پہلے والے سے اتنا ہی بہتر ہے اور عمل میں اتنا ہی بلند ہے جتنی کی بلندی آسمان و زمین کی ہے۔ لہذا آپ نے صاف بتایا کہ کسی آدمی کا عہدہ، کسی کا رتبہ، کسی کا مال کسی انسان کو اچھا نہیں بناتا، بلکہ اس کے دل کا تقوی اس آدمی کو بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قصہ جو سیرت رسول سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، ان کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ اسی درمیان صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بیٹے فرزند کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے آج یہ سورج گرہن ہوا ہے، ان کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن پیش آیا ہے۔ اللہ کے نبی کے کان تک یہ بات پڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں معاملات کو جوڑا جا رہا ہے،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم کو واپس رکھ دیتے ہیں اور فوراً اس صحابی کے پاس آ کر کہتے ہیں ان الشمس والقمر لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. آپ کہتے ہیں اس بات کو سن لو کہ یہ سورج اور چاند اس کو گرہن کسی کے پیدا ہونے کسی کے مرنے کی وجہ سے نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. لہذا جب کبھی تم ایسا دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تم نماز پڑھا کرو. اس حدیث پر بھی غور کریں کہ لوگوں نے سمجھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہونا کیونکہ اس کا ایک مقام تھا، کسی آدمی کا پیدا ہونا یہ کائنات کے اندر تاثیر لا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً منع کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا آپ نے یہاں پر ان کے تصور کو بدلنے کی کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کی اصلاح کرتے، آپ کا ایک طریقہ یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ جب بھی اصلاح کرتے، لوگوں کو کسی کام سے منع کرتے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ بھلائی کا ایک دروازہ بھی کھول دیتے. گویا آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو تو آپ یہ کہتے اس کے بجائے ایسے کرو. تو گویا آپ ایک دروازہ بند کرتے تو دوسرا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کھول دیا کرتے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسان ہو. آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو جس طرح حرام قرار دیا، کیونکہ انسان کے پاس خواہشات ہیں تو اللہ نے شادی کا حکم دیا، حلال چیزوں کا حکم دیا. اللہ نے اگر تجارت کو حلال قرار دیا تب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اللہ نے حلال جانور کھانے کا حکم دیا تو اس کے مقابلے میں اللہ نے خنزیر اور مردار کا گوشت کھانے سے منع کیا. تو یہ اسلام کا اصول رہا ہے کہ جہاں اسلام کسی ایک دروازے کو لوگوں کو منع کر کے روکتا ہے تو شریعت اسلامیہ دوسرا دروازہ کھولتی ہے. حدیث کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں اذا ترخم احدکم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو دوران نماز تھوکنے کی نوبت آئے تو وہ آدمی نہ اپنے چہرے کے سامنے قبلے کی طرف تھوکے نہ اپنے دائیں طرف تھوکے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی حالت میں دو طرف تھوکنے سے منع کیا، نہ سامنے تھوکے نہ دائیں تھوکے. اللہ کے نبی نے دو راستے کھول دیے. کہا کہ اگر اسے تھوکنا ہی ہے تو اپنی بائیں طرف تھوکے یا اپنے پیر کے نیچے تھوک لے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو طریقے سے منع کیا تو ایک طریقے کی آپ نے اجازت دی. صحیح مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود تھے. بہترین کھجور آپ کے سامنے لا کر دی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کھجور کو کھایا تو آپ کو بڑے پسند آئے. تو آپ نے پوچھا کیا سارے خیبر کے کھجور ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، اے اللہ کے نبی جو کھجور آپ کے سامنے لا کر رکھے گئے یہ مارکیٹ کے سب سے اچھے کھجور ہیں، بلکہ ہم یہ کھجور دے کر اس سے ردی کھجور 2 اور 3 گنا زیادہ لیتے. گویا 1 کلو یہ دے دیں تو اس سے کم جو کھجور ہوں گے وہ 2 کلو مجھے مل جاتے ہیں، اتنے اچھے یہ کھجور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا، کہا کہ ایسا نہ کرنا. اگر تمہیں کھجور دے کر کھجور زیادہ لینا ہے تو اس طرح نہ کرنا، کیونکہ حقیقت میں یہ اسلام کے اندر منع ہے کہ کوئی چیز ایک ہی جنس کی ہو اور آپ اسے کم اور زیادہ لیں. تب آپ نے حل بھی بتایا. آپ نے کہا کہ اس اچھے کھجور کو بیچ دیا کرو اور اس کی جو قیمت آئے اس سے تم ردی کھجور خرید لیا کرو. تو اللہ کے نبی نے ایک طریقے پر منع کیا تو دوسرے طریقے کی اجازت دی. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی اصلاح کرتے، ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے. بسا اوقات کسی سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو جاتی تو اللہ کے نبی انہیں ڈانٹ دیا کرتے، جیسے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہمارے سامنے مشہور ہے. اللہ کے نبی نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ بات کو چھپایا جائے، مگر حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں تک خبر پہنچانے کی پوری کوشش کر دی. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا. آپ نے انہیں ڈانٹا اور آپ نے بڑی سختی سے کہا تھا ما ھذا یا حاتب، کیا حاتب یہ تم نے کیا ہے، یہ ایسا کیوں کیا؟ تب حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل کے راز کو رکھا. کہا کہ اللہ کے نبی مجھے مسلمانوں کو دھوکہ دینا نہیں ہے،
نہ میں مشرک نہ میں منافق ہوں. میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ سارے صحابہ ان کے گھر والے یہاں پر ہیں مکہ میں, وہاں پر میرا کوئی پہچان کا نہیں ہے. مجھے لگا کہ اگر مکہ والوں کو میں یہ خبر پہنچا دوں تو میرا احسان مکہ والوں پر رہے گا, اور جب آپ مکہ پر حملہ کریں گے تو وہ لوگ میرے بیوی بچے کی حفاظت کریں گے, وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے. صرف اس لیے میں نے ایسا کیا. اس کے بعد جب حضرت عمر نے آپ سے اجازت مانگی, کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے میں ان کی گردن کو مار دوں گا, تب اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھی ڈانٹا. آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹا کیونکہ اس حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت عمر نے 2 مرتبہ اجازت مانگی. جیسے ہی مسئلہ سامنے آیا اور پتا چلا کہ خط حضرت حاتب کی طرف سے ہے, حضرت عمر نے کہا آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن مار دوں گا. تب اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا کہ رک جاؤ. تب اللہ کے نبی نے حضرت حاتب سے پوچھا, انہوں نے اپنی بات رکھی, آپ نے تصدیق کی. تصدیق کرنے کے بعد جب دوبارہ حضرت عمر نے یہی سوال کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی گردن مار دوں, تب اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ بدری صحابی ہیں, اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر جو بھی گناہ کرو اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لہذا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات, ایک مسئلہ یہاں پر یہ اخذ کیا کہ اگر کوئی آدمی جس کے اس احسانات اسلام کے اندر موجود ہیں, اس کی نیکیاں زیادہ ہیں, اس کا خیر زیادہ ہے, تو بسا اوقات اسے معاف کیا جائے گا اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اور اس کے احسانات کو دیکھ کر. اگر وہی کام کوئی دوسرا آدمی کرے تو اسے نہیں معاف کیا جائے گا. اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ ہو اور زیادہ پانی میں ہلکی گندگی گر جائے تو شریعت اسلامیہ اس پانی کو ناپاک نہیں کہتی ہے. لہذا حضرت حاتب سے جو ہوا, ان کی نیکیاں, ان کی اچھائیاں اور ان کے احسانات اسلام میں اتنے زیادہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف قرار دیا. محترم حاضرین, بعض لوگ اسے بے انصافی سمجھیں گے, لیکن حقیقت میں یہ بے انصافی نہیں, یہ عین انصاف ہے, اور شریعت اسلام اس بات کا حکم دیتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آیا اور ان سے ہونے والی غلطیوں کا تذکرہ بھی آیا, لیکن اتنی بڑی غلطیاں کہیں یا صغائر کہیں انبیاء سے ہو گئی, اللہ نے ان سب کو معاف کیا صرف ان کی ان اچھائیوں کی وجہ سے جسے انہوں نے امت کے لیے کیا. بطور مثال آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول تھے, ان سے قتل ہوا, انہوں نے ایک آدمی کو گھونسا مار کے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی, نبوت عطا کرنے کے بعد جب آپ کتاب لے کر آئے, آپ کو کتاب تختیوں کی شکل میں لکھ کر دی گئی تھی. جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا دیا تو حضرت موسیٰ نے ان تختیوں کو زمین پر پٹک دیا, جیسے کہ کوئی آدمی قرآن کو لے رہا ہے زمین پر پٹک رہا ہے. یہ کام حضرت موسیٰ نے کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تھا, یہاں تک کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی. تو یہ آپ دیکھ کر سمجھیں گے یہ معمولی غلطیاں نہیں ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کا مواخذہ حضرت موسیٰ سے کیا؟ بلکہ یہ تو زندہ رہتے ہوئے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی. ملاقات کر کے جب آپ جانے لگے, صحیح بخاری کی روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کہتے اے اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ یہ نوجوان میرے بعد آیا, لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے, اور یہ کیسا مسئلہ ہے کہ اس کی امت مجھ سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے ان الفاظ کو سنا اور جبرائیل سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں جو اپنے رب کو ڈانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, لیکن یہ ساری غلطیاں اپنی جگہ اور حضرت موسیٰ کے احسانات دین اسلام پر اپنی جگہ. اللہ نے ان کی ساری غلطیوں کو معاف کیا, یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر جو اللہ کے نزدیک سب سے قریبی آسمان ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں وہ مقام عطا کیا تھا. محترم حاضرین, بہرحال آج کا دور یہ ایسا فتنے کا دور ہے کہ انسان لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے, کیونکہ آپ جب لوگوں کے لیے بھلائی کا ہاتھ بڑھائیں گے, لوگوں کی اصلاح کریں گے, آپ انہیں نصیحت کریں گے, تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے گا. ورنہ
آج کر جس طرح مادیت کا دور ہے کہ ہر آدمی اپنے مزاج میں ہے، گناہ کو دیکھتا ہے آنکھ بند کر کے نکل جاتا ہے، پڑوسیوں کو دیکھتا ہے کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کسی کے گھر میں بے پردگی کی جا رہی ہے، کوئی کسی کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ساری ذمہ داریاں علماء پر اور منبر و محراب پر ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت آپ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگیاں ایسی نہیں تھی۔ جب وہ کسی کو غلطی کرتا ہوا دیکھتے اسے ٹوکا کرتے، اسے نصیحت کیا کرتے، اور حقیقت میں یہ ایمان کی ایک زندہ علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جس کے ذریعے آپ بھلائی کا حکم دیا کرتے، برائیوں سے منع کیا کرتے، اسے اپنانے اور لوگوں کے تئیں ہمیں خیر خواہ بننے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔